بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون زخرفا من كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فالآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم بتهدي العمي من كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ونرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد إنك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں اور سلسلہ بیان یہ چل رہا تھا کہ مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر کسی انسان ہی کو رسول نبی بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ میاں مکے اور طائف کے سرداروں اور رئیسوں میں سے کسی رئیس و سردار کو نبی بنا کر بھیجتے. یہ کیا کہ ایسے شخص کو نبی بنایا جس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نہایت مخصوص رحمت کا کرم ہے اور معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی دولت دنیا کی نعمت جس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت و وقار نہیں ہے وہ بھی خود ہی تقسیم کرتے ہیں. ہم اس کی تقسیم بھی ان لوگوں کے حوالے نہیں ہے کہ جس کو چاہیں مالدار بنا دیں جس کو چاہیں غریب کر دیں. تو جب دنیا کی تقسیم میں ہم نے ان کے حوالے نہیں کی ہے تب یہ نبوت اور رسالت عطا کرنے کا فیصلہ ان کے حوالے کیسے کر دیتے کہ یہ جن کو کہیں یہ جس کو پسند کریں اس کو ہم نبی اور رسول بنائیں. یہ دنیا کے مال و جاہ پر قیاس کرتے ہیں اور دنیا کے مال و جاہ کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کا معیار سمجھتے ہیں.
اور دنیا کی بے حیثیتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی جماعت کفر کا ہونا اختیار کر لیتے، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر ہی کی طرف چلے جاتے، سب کے سب کافرے بن جاتے، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی نافرمانوں کے لیے، مشرکوں اور کافروں کے لیے اتنی دولت کی ریل پھیر کر دیتے کہ ان کے گھر کی چھتیں چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے لیٹنے بیٹھنے کے تختے اور مسہریاں یہ سونے کے ہوتے۔ ہم کافروں اور مشرکوں اور اپنے باغیوں کو دنیا کی نعمت، دنیا کی دولت اتنی دے دیتے کہ ان کے گھر کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے گھر کے دروازے اور مسہریاں اور چارپائیاں یہ سب سونے کی ہوتی۔ لیکن ہم نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ لوگ سب کے سب کفر ہی میں اس امتحان کو، اس ابتلا کو لوگ برداشت نہ کر پائیں گے اور دھڑا دھڑ سب کفر ہی میں چلے جائیں گے۔ بھاری اکثریت سب اسی کے کفر کی طرف چلے جائے گی۔ یہ ایک سخت امتحان ہوتا، اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ سب تو دنیاوی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، چاہے جتنی دولت ہو جائے، سونا چاندی، اور اصل چیز جو آپ کے رب کے پاس آخرت ہے وہ ہے تقوی والوں کے لیے۔ بہرحال اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پر رہتا کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی آزمائش کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کی انتہا میں ہم کو مبتلا نہیں کیا، ورنہ مسلمان ملنا، اہل ایمان ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اکا دکا تو ملتے۔ آج بھی صورتحال یہی ہے کہ دنیا کی چہل پہل اور دنیا کی رونق دیکھ کر کے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے نام پر تو کر ہی رہے ہیں، حرام کو حلال بنائے ہوئے ہیں، ناجائز کو جائز قرار دیے ہوئے ہیں، تعویلوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہی دنیا کمانے کے لیے دین کے نام پر بھی کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ مدرسے اسکول بنائے جا رہے ہیں اور خوب روشن تعبیرات کے ساتھ اسکول بنائے جا رہے ہیں، اور میں کیا بتاؤں، ایسے ایسے لوگ اس میں شامل ہیں کہ جو اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، چاہے غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہوں اور چاہے جان بوجھ کے شامل ہوں، لیکن شامل ہیں، دنیا کی رونق کی طرف اس طرح لپک رہے ہیں۔ لیکن انہی حالات کے اندر یہ بھی ہے کہ آج بھی چاہے ہزار میں دو ہی چار سے ہی، لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دنیا کی اس رونق کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور وہ اپنے نان جمی پر مست ہیں اور خوش ہیں۔ نان جمی جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ نان جمی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہاتھ اٹھاؤں ابھی تو سب کی بےعزتی ہو جائے گی، لیکن اب نان جمی بھی مہنگا ہے۔ نان جمی کہتے ہیں جو کی روٹی، جو کی روٹی کبھی بہت سستی ہوتی تھی، سب جو ہی کھاتے تھے۔ ہم لوگ تو کسان گھر کے ہیں، جو زیادہ پیدا ہوتا تھا اور گیہوں کم پیدا ہوتا تھا، جو میں سینچائی وچائی نہیں کرنی پڑتی تھی، بغیر سینچائی کو ہو جاتا تھا۔ کماری بھائی، اب گیہوں میں سینچائی کی ضرورت پڑتی تھی، کھاد کی، تو جو کی پیداوار زیادہ تھی، گیہوں کی پیداوار کم تھی، سب جو ہی کھاتے تھے۔ مہمان کے لیے گیہوں بچا کے رکھا جاتا تھا کہ مہمان آئیں گے تو گیہوں بھی سا کے ان کے لیے پراٹھا پک جائے گا۔ یہ ہم لوگوں نے یہ صرف دیکھا ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو برتا ہے ہم لوگوں نے۔
اپنے بچپن میں ابھی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں، ان میں بھی کم سے کم آدھے لوگ ایسے ہوں گے۔ وہ تو اب جب سے یہ فصل آئی ہے کہ اب گیہوں کی پیداوار بڑھ گئی ہے، جو کی پیداوار کم ہو گئی ہے، تو اب جو کی فضیلت پر جو ہے مضامین چھپ رہے ہیں، تو جو اب مہنگا ہو گیا ہے، اب موٹا دانہ مہنگا ہو گیا ہے۔ لیکن اب وہ کہاوت تو نہیں بدل جائے گی، کہاوت وہی نانا جمی والی ہے۔ تو اس وقت بھی بہرحال ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی، نہ صحیح لیکن ہے ایسے لوگوں کی تعداد جو اس دنیا کی چمک دمک پر نہیں ریچھتے ہیں، اور اپنے جو کچھ اللہ نے دیا ہے چٹنی روٹی پر وہ بیچارے مست ہیں۔ لیکن ہے دنیا ایسی ہی خطرناک چیز، ایسی ہی خطرناک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کی انتہا، یہ امتحان میں ہمیں نہیں ڈالا۔ انتہا اس کی یہی تھی، کافروں مشرکوں اللہ کے باقیوں کو اتنی دولت مل جاتی کہ دروازہ سونے کا ہوتا، مسہری سونے کی ہوتی، چھت چاندی کی ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ اب آپ لوگ تو سب ماشاء اللہ بہت باحیثیت لوگ ہیں، آپ کے گھر بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، میں نہیں جانتا، اور نہ بھی ہوگا تو ایسے تعلقات والے ہوں گے کہ جائے دیکھیں تو دروازے کی ہینڈل تک کتنی مہنگی ہوگی۔ کوئی بتائے گا کہ ہینڈل ہم نے یورپ سے منگایا ہے، کوئی کہے گا امریکہ سے منگا کے لگایا ہے، یہ تالا ہم نے لندن سے منگایا ہے۔ کیوں بال بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ارے کچھ تو بولیے، ہے نا؟ مالا مطلب جتنے پیسے کا تالا ہے اتنے میں دروازہ بن جائے پورا، اس سے زیادہ پیسے کا تالا ہی ہے۔ آپ کے کریلی شریف میں بھی بہت سے گھر ایسے مل جائیں گے، ہے نا؟ یہ سونے چاندی تو ہے نا، اور اسی سے پوچھو، اسی سے اگر کہو کہ یہ کوئی آپ کے یہاں دینی کتاب بھی ہے تو بغلیں جھانکے گا، اور اگر نہیں ہے اور آپ اس کو مفت میں ہدیتاً پیش کر دیجئے تو عام طور سے کہہ دیتے ہیں کہ کہاں رکھیں گے اس کو، اس کتاب کو رکھنے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر شمع حضوری میں لے ہی لیا تو سوچتے ہیں جلدی سے کسی کو دے کر کے وہ جو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے تعجب ہو گیا، ایک دفعہ مجھے لکھنؤ بلایا گیا تھا ایک مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے، ایک نئی کالونی میں سنی تھی وہاں۔ تو جب وہ بنیاد کھودی گئی اور وہاں اس کو مسئلہ بنا، تو وہ صاحب بہت سی کتابیں جنگلی ڈائری سبینی اچھی خاصی پڑھنے کے لائے لیا دیا، اس میں شاید شریف بھی تھا کیا ہے کہ اس کو اسی میں دفن کر دیجیے، گھر میں تھیں یہ کتابیں اور کوئی اس کا استعمال نہیں ہے، دفن کر دیجیے۔ سمجھا؟ یہ حالت ہے کسی کے گھر میں، اگر ابا ایسے رہے ہوں کہ کچھ کتاب بیچارے خرید کر یا ہدیے بھی لے رکھے ہوں، تو لڑکے کو یہ توفیق نہیں ہے کہ کم از کم اتنا ہی کر لے وہ کہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو ایک الماری انہی کے نام پر وقف کر دے، اس میں کتاب رکھ دے، کم از کم ابا کی یادگار رہے گی۔ ابا کی یادگار کی شرمانی صدری کسی کو نہ دے گا، ٹانگے رہے گا، خود پہننے کے لائق تو ہے نہیں لیکن ٹانگے رہے گا اس کو۔ اور ابا کی کتاب سوچے کہ ان کے دو ہوتے یہ لے جا قبرستان میں دفن کر دو۔ بات سمجھ نہیں میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن دروازے کا کنڈا کہاں کا بنا ہوا ہے؟ فلانی جگہ بنا ہوا ہے، اتنے میں الہ آباد میں پورا دروازہ بن جائے گا، اس سے مہنگا کنڈا ہے۔ اب آپ کے لڑکے ہیں وہ بیچارے جاتے ہیں دیکھتے ہیں دوسری جگہ، تو آ کے چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ویسی ہو جائے، ہاں جو ہمارے یہاں بھی ویسی ہو جائے تو اب وہ اتنا پانی تو اب اتنا وہ تو ہے نہیں آمدنی، تو اس آمدنی کے لیے پھر ان کو فکر ہوتی ہے، تو اب اس میں جائز ناجائز کا فرق ختم، اب تو جائز ناجائز فرق ختم ہو گیا نا، اس لیے کہ اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بھی دروازہ ایسی ہونا چاہیے، اور ہمارا بھی جو ہے بیڈ ایسی ہونا چاہیے، اور ہماری بھی کرسی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ کچھ دینداری اگر ہے تو چاہے دکھانے ہی کے لیے تو جائے نماز اچھا سے رکھ لیا، جائے نماز تو بہت اچھا ہے لیکن نماز بھی اچھی ہے۔ اول تو یہ بھی میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، جائے نمازوں اچھا نہیں، جائے نماز تو لچم پچم رکھ لیں گے اپنے، لیکن اگر کچھ تھوڑا سا ذوق ہی ہوا تو کہیں نہیں جائے نمازوں اچھا رکھ لو، ٹھیک جائے نماز اچھا رکھ لیا، کوئی اگر
آئی گئے کبھی مولوی صاحب وغیرہ چائے پی لو تو نکال دیا اس کو. تو جانماز اچھا ہونا ضروری ہے کہ نماز اچھی ہونی ضروری ہے؟ بولیے عقیل صاحب، جانماز اچھا ہونا، جانماز تو پاک ہونا کافی ہے، صاف ستھرا ہو، لیکن اب میں کہتا ہوں اچھا بھی ہو. اس لیے اچھا ہو کہ جب سب اچھا ہے تو جانماز کیوں نہ اچھا ہو، لیکن نماز اچھی ہونی زیادہ ضروری چیز ہے نا، جس کی فکر نہیں ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے اللہ کے نزدیک کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے امتحان میں ہم کو ڈالنا، ہم امتحان لینا پسند نہیں فرمایا، کیونکہ ہم فیل ہو جاتے. جب امتحان کا پرچہ بنتا ہے، دیکھیے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اور کچھ ٹیچر حضرات ہوں، جب امتحان کا پرچہ بنتا ہے تو اس میں شرط رہتی ہے کہ پرچہ اتنا آسان بھی نہ ہو کہ کچھ محنت ہی نہ کرنی پڑے، اور نہ اتنا سخت ہو کہ ان کے معیار سے اونچا ہو جائے. پھر پرچہ صحیح کرنے کے لیے پرچہ بنانے کے بعد ایک ماڈریشن کمیٹی بنتی ہے. اور ماڈریشن کمیٹی میں پرچوں کو ماڈریٹ کیا جاتا ہے نا. ماڈریشن کمیٹی یہی دیکھتی ہے کہ یہ پرچہ بہت سخت تو نہیں بن گیا ہے، یا بہت کم معیار کا تو نہیں بن گیا ہے، اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اللہ میاں کو کوئی کمیٹی میں آنے کی ضرورت ہے نہیں، اللہ میں خود جانتے ہیں کہ اتنا سخت پرچہ بنا دیں گے کہ سب کافروں کو سونا چاندی کا دروازہ تکیہ دے دیں گے تو بیچاری فیل ہو جائیں گے سب ہمارے بندے. اسی لیے اللہ نے ہمارا بھرم قائم رکھا، اتنے سخت امتحان میں تو نہیں مبتلا کیا، لیکن امتحان تو بہرحال امتحان ہے نا، امتحان تو ہو رہا ہے، اس امتحان میں ہم چلے جا رہے ہیں، اسی امتحان میں ہم بہے چلے جا رہے ہیں. سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ضرورتیں نہ پوری ہوتی ہوں، الا ماشاء اللہ. تو خواہشیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، اور خواہشیں نہ پوری ہوں گی، نہ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں نہ خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں. خواہش کوئی امتحان نہیں ہے تو پوری ہوگی وہیں جا کر کے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ جہاں کا حکم ہے تو وہاں جو چاہیں گے، جو خواہش ہوگی وہ سب ان کی وہ تو وہیں پوری ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا پر مت ریجھو، دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تم اپنے اندر تڑپ پیدا کرو اس چیز کی حاصل کرنے کی جو اللہ کے پاس ہے، اور وہی تقویٰ والوں کے لیے سب سے بہتر ہے. بہتر اس لیے ہے کہ یہاں کی کوئی سی ہی نعمت و سب پانی ہے اور نہ پائیدار ہے، وہاں کی نعمت باقی ہے اور پائیدار ہے اور افضل بھی ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. اس لیے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، جس کے حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ متقین میں سے بن جاؤ، اہل تقویٰ میں سے بن جاؤ. اور یہ تقویٰ کی صفت تو اہل تقویٰ کے پاس جانے سے ملے گی. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. یہ درد دل کسی کا نام تقویٰ بھی ہے، یہ اہل تقویٰ کے ہاں یہ چیز ملے گی، ان کے پاس جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اس کی طلب اس کا جزا ملے گا. لیکن جو شخص اس کو نہ اختیار کرنا چاہے گا، اور جو شخص آخرت کی طرف سے آنکھ ہی بند کیے رہے گا اور دنیا ہی کی طرف لگا چلا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دے دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلے اس کا ترجمہ کروں. فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی، اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، یعنی سب کافر ہو جائیں گے، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کے لیے چھت چاندی کا بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی چاندی کو بنا دیتے جس پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تختے جس پر وہ ٹیک لگاتے، بس زخرفہ سونے کو بنا دیتے. اور یہ سب
دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بنے گا اور رحمان کے ذکر کو نظر انداز کرے گا، ادھر سے آنکھ چورا رہا ہے اور اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم بھی اس کے لیے یہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ جب ادھر ہی جانا چاہتے ہو، ایک شیطان اس کے لیے، دیکھیے ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جس کو ملہم کہتے ہیں، وہ اس کو خیر کی طرف راغب کرتا ہے، اور ایک شیطان لگا ہوا ہے وسواس جو اس کو شر کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ تو لگے ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم شیطان مسلط کر دیں گے، اس شیطان کے علاوہ ہے جو شیطان پہلے سے لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، اس کے علاوہ یہ شیطان ایک دوسرا اس کے لیے مسلط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کو برائی اچھی نظر آتی ہے، اس کو خرابی ہی اچھی نظر آتی ہے، اب اس کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے وہی راستہ طے کر لیا ہے، اور رحمان کے ذکر سے وہ اپنے آپ کی اپنی نظر چورا رہا ہے، ادھر دیکھ نہیں چاہتا، ادھر سے اندھا بنا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وَوَا لَهُ قَرِينٌ، اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرین ایسے ساتھی کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ لگا رہے، ہر وقت ساتھ لگا رہے، چنانچہ کسی حال میں بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ شیطان تو جو پیدائش کے وقت سے لگا ہے وہ تو بعض حالات میں جدا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کسی حال میں اسے جدا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لگے رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو صحیح راستے سے روکتے ہیں، ہاں صحیح راستے سے ان کو روکتے ہیں، اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمان یہ کرتے ہیں کہ یہی راہ ہدایت پر ہیں، غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستے پر ہیں۔ آج کل ایک صاحب نکلے ہیں، بڑا مضمون لکھتے ہیں، خوب گاڑھی اردو میں مضمون لکھتے ہیں، اتنی گاڑھی اردو میں اتنا اسپیش کر کے لکھتے ہیں کہ اوسط درجے کا آدمی بھی نہ سمجھ پاوے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہی سمجھے کہ ہمارے موافقت میں بول رہے ہیں، لیکن سب زہر اگلتے ہیں وہ، اور ان کے سب خلاصہ لب لباب ان کی ساری تقریر کا صرف یہ ہے کہ بس آپ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہہ نہیں رہے ہیں، لیکن کہنا ہی چاہتے ہیں، کہاں چکر میں پھنسے ہیں، کہاں چکر پھنسے ہیں۔ دیکھیے تو داڑھی بھی ہے اور مصنف بھی ہیں اور بڑے اونچے خاندان کے بھی ہیں، کئی کچھ سے ان کے خاندان میں مشاغل بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اب جب دنیا کی ریت سوار ہو گئی تو اب انہیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ کی برادری میں اب اس وقت اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے، اکثریت نہیں بھی اگر ہو گئی ہے تو اتنی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ چھائے جا رہے ہیں، وہی لگتا ہے کہ چھائے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہم مہتدون، ہم ہی راہ آس پر ہیں، ہم ہی سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، باقی سب کو جو ہے ناکام ہو جائیں گے۔ کہاں ناکام ہو جائیں گے؟ یہ فیصلہ کر کے بتا دو کہ ناکام کہاں ہوں گے۔ اگر دنیا میں ناکام ہو جائیں گے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں ناکام ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو بظاہر دیکھا جائے تو وہ انبیاء بھی ناکام ہوئے جو شہید کر دیے گئے، تو کیا ناکام ہو گئے؟ وہ کیا ناکام ہو گئے؟ لیکن کیا کریے گا، یہ جو کافروں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، افسوس ہے کہ یہ حال خود اپنی جوان میں پیدا ہو رہا ہے۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ شیطان جو ہم نے اس کو مسلط کر دیا ہے، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، اور اس غلط راستے پر اس کو بگٹو دوڑایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھائے ہوئے ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سیدھا راستے پہ چل رہے ہیں، چلو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، کب تک چلو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس آ جائیں گے، ہے نا؟ ایک وقت تو ایسا آنا ہے
حتیٰ اذا جانا، یہاں تک جو ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس وقت حقیقت کھل جائے گی سب. فسوف تری اذا انکشف الغبار افاسم تحت رجلک ام غبار. جب غبار چھڑ جائے گا، گرد ہٹ جائے گی، تب دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ تم گھوڑے میں سوار ہوگے گدھے پر. ہاں، ہو گدھے میں سوار اور تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم گھوڑے میں سوار ہیں. تو جب یہ گرد و غبار ہٹ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری سواری گھوڑے کی تھی کہ گدھے کی تھی. حتیٰ اذا جانا، یہاں تک جب ہمارے پاس آ جائیں گے اور نہیں ہمارے پاس، تب یہ کہے گا کہ کاش کہ میرے اور تیرے درمیان پورا پچھم کی دوری ہوتی. لیکن اب کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی اپنے شیطان قرین سے کہے گا کہ کاش میرے تیرے درمیان جب دنیا میں تھے یہاں آنے سے پہلے بودل مشرقین پورا پچھم کی دوری ہوتی. پورا پچھم دونوں تو مل نہیں سکتے نا، یعنی ایسے ہی ہم تم رہے ہوتے کبھی ملاقات میں. کبھی اثر قریب بہت برا ساتھی ہے. بلن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اور ہرگز نہیں تم کو آج نفع دے گا یہ پچھتاوا، تم کو آج نفع نہیں دے گا جبکہ تم ظلم کر چکے. پہلے تو اپنے اوپر ظلم کر چکے، شرک، کفر، اللہ کی بغاوت اختیار کر کے، تو یہ کچھ نفع نہ آئے گا. اور یہ بھی تم کو نہیں نفع دے سکتا کہ تم اور یہ عذاب میں مشترک ہو. کہیں ہوتا ہے نا کہ دیکھا کہ یہی ہم کو پھنسایا تھا، لیکن چلو یہو پکڑا گیا ہے، 10 لاٹھی ہم کو مل رہی ہے تو اس کو بھی 10 لاٹھی مل رہی ہے، تو صبر ہو جاتا ہے. صبر فرماتے ہیں کہ ہوگا تو وہاں بھی یہی کہ تم بھی مار کھاؤ گے، وہ بھی مار کھائے گا. لیکن یہاں جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ اس کی سزا دیکھ کو تسلی ہو جاتی ہے، وہاں یہ بھی تسلی نہ ہوگی اس کو دیکھ کر کے. اس لیے کہ ہر ایک نفسی کے عالم میں ہوگا اور ایسی سزائیں ملیں گی، ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ اپنے عذاب کی تکلیف سے اس طرح کرا رہا ہوگا کہ دھیان ہی نہیں ہوگا کہ اس کو بھی مل رہی ہے تو اس کا کچھ ہمیں تسلی مل جائے. افانت تسمع الصم اور تهدی العمي من كان في ضلال مبين. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ نے تو اتنا سب کچھ کیا اور اتنی آپ دعوت دے رہے ہیں، تو افہام و تفہیم کر رہے ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد بھی ان کا یہی حال ہے. تو آپ اپنی جان کو ہلکان مت کیجیے، بہت غم میں نہ پڑیے. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو راہ دکھا سکتے ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو؟ آپ کا جو کام تھا کہ تبلیغ، وہ آپ نے فرما دی. بس یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ کھلی ہوئی گمراہی مبتلا ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ اپنے آپ کو افسوس کر کے، حسد کر کے ہلکان نہ کیجیے. جی، ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمیں اسی لیے بتلائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، خود بھی سمجھے رہیں اور دوسروں کو بھی، چاہے اپنے گھر والے ہوں اور چاہے اپنے تعلق والے ہوں، کہتے سنتے رہنا چاہیے. اثر ہو یا اثر نہ ہو، اثر پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ ہے نہیں اور ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کہنا ہے، اس سے نہیں چکنا چاہیے. اثر پیدا کرنا اللہ میں کام ہے، چاہیں گے اثر پیدا کریں گے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ وَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. بس اگر ہم آپ کو لے جائیں گے تو ہم اسے بدلہ لے لیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک یہاں ہیں، نبی کے رہتے ہوئے کہیں پر عذاب نہیں آیا. جب تک نبی اور رسول موجود ہیں جس مقام پر، تو عذاب نہیں آتا. تو فرمانا آپ جب تک یہاں ہیں موجود مکے میں، ان پر عذاب نہیں آئے گا. ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے تو ان سے بدلہ لے لیں گے، یا ہم دکھلا دیں گے آپ کو وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہم ان کے اوپر پورا قادر ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں. ہم وہ بھی آپ کو دکھلا دیں گے. چنانچہ دکھلا دیا، چند ہی سال میں دکھلا دیا کہ ہجرت کرتے ہی دوسرے سال قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے. پھر وہ جو سلسلہ شروع ہوا تو سن 8 ہجری میں جا کر فتح مکہ پر مکمل بھی ہو گیا. اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا، قصہ ختم. باقی ان کی شرارت، اس کا انتقام، اس کا بدلہ یہ ہمارے ذمہ ہے.
فاستمسک بالذی ہوئی الیک انک علی صراط مستقیم، لہذا آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے جو آپ کی طرف وہی بھیجی گئی ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک آیت آپ سنیے بس، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یعنی یہ قرآن اور یہ دین آپ کے لیے شرف اور عزت ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف اور عزت ہے۔ یہ قرآن آپ کے لیے ذکر سے مراد یہاں شرف اور عزت، اور آپ کی قوم کے لیے شرف اور عزت ہے۔ وسوف تسألون، اور عنقریب تم سب لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور میں لکھا ہے کہ آپ کی قوم سے مراد یہاں پر قریش کے لوگ ہیں۔ کون عربی جانتا اور کون عربی پڑھتا؟ پیٹرول تو اب نکلا ہے نا، تو لوگ پڑھنے لگے ہیں۔ کون عربی جانتا، کون عربی پڑھتا؟ یہ قرآن کی برکت ہے کہ عربی زبان کو یہ عروج حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں، خود وہاں کے لوگوں کو شہرت مل رہی ہے، خود وہاں کے لوگوں کو شہرت مل رہی ہے۔ اور پھر قریش ہی میں سب ہی تو نہیں ابو جہل ہوئے نا، اب بھی تو نہیں ابو لہب ہوئے نا، یہ خلفائے راشدین سب قریش ہی کے تو ہیں نا، چاروں بلکہ عشر مبشرہ سب قریش ہی کے لوگ تو ہیں نا۔ اچھا، یہ تو ایک تفسیر ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ آپ کی قوم سے مراد سارے مسلمان ہیں، صرف قریش ہی کے لوگ نہیں بلکہ سارے مسلمان ہیں، اور یہی عام ماننا ہی چاہیے، اس لیے کہ آپ تو سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ یہ قرآن آپ کے لیے شرف بزرگی کی چیز ہے، آپ کی قوم کے لیے یعنی آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے شرف اور بزرگی کی چیز ہے۔ تو جو چیز شرف کی تھی، جو چیز بزرگی کی تھی، اسی کو نہیں مان رہے ہیں تو یہ جانیں عنقریب سب سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا۔ اس کا تو احترام کرنا چاہیے تھا، اس کی تو عزت کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے، ایک دفعہ ایک صاحب کے ہم گئے، اپنے کمرے میں مال لگائے ہوئے تھے وہ سب، جو کچھ ان کو کہیں کہیں ملا تھا، ارے تمغوں کو جو نہیں ملا رہتا تو کمرے میں سب لگائے تھے، یہاں یہ نام ملا ہے، یہ واڑ یہاں، یہ واڑ، کچھ نہیں رہتا اس میں۔ ارے یہی لکھا رہتا ہے کہ یہاں یہ آئے تھے تو ان کو اعزاز میں یہ دیا، یہی لکھا رہتا ہے نا۔ اور وہ کچھ سونے چاندی کا بھی نہیں لکھا رہتا، سونے چاندی کا یہی کاغذ پر رہتا ہے، لیکن آدمی اس کو لگائے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو ایک شرف کی چیز سمجھتے ہیں، ایک عزت کی چیز، اس لیے اس کو لگائے رہتے ہیں۔ تو اس کا مقابلہ کیا اس کتاب سے کچھ ہے؟ نہیں ہے نا، اس کو تو لگائے رہتے ہیں۔ یہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے شرف کی چیز ہے، اس کو سینے سے نہیں لگائے رہتے ہیں۔ سینے سے لگائے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، اگر یہ کرتے ہیں تو تعویذ قرآن پہن کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سینے سے لگانے کا مطلب تھوڑے ہے۔ اب میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ وہ تعویذ قرآن نہ خریدنا جائز، نہ چھاپنا جائز، نہ بیچنا جائز، نہ پہننا جائز، اس میں قرآن شریف کی توہین ہے۔ قرآن شریف کو تو جو اس سائز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں نے اس سائز میں بھی پہلے چھاپنے کو منع فرمایا تھا۔ ہاں، بڑا سائز ہو، اتنا بڑا سائز ہو کہ کم از کم آدمی پڑھنے کے لیے مجبور تو ہو بیٹھ کر پڑھنے کے واسطے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، رہنے بڑی بڑی بنتی تھیں۔ آپ پہلے زمانے کے قرآن شریف دیکھیے تو قرآن شریف آپ کو بڑے بڑے سائز میں ملیں گے، چھوٹے سائز میں نہیں ملیں گے۔ جو چیز بڑی ہوتی ہے تو نفسیاتی طور پر اس کا ایک طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اب بات آ گئی تو یہ بھی سن لیجیے، آج کل ایک بڑا وہ چلا ہوا ہے کہ قرآن شریف دو طرح سے چھپ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندی میں انگریزی میں ترجمہ ہے، لیکن ساتھ میں قرآن شریف کی عبارت بھی ہندی میں لکھی ہے اور انگریزی میں بھی لکھی ہے۔ بتا الحمدللہ رب العالمین، ہندی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، انگریزی میں بھی یہی لکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ ایسا قرآن شریف بازار میں، مارکیٹ میں ہے۔
اور ایسا بھی ہے کہ صرف ترجمہ ہی ترجمہ ہے اور عربی عبارت نہیں ہے. یہ دونوں طرح ناجائز ہے. پچھلی کتابوں کی تحریر کا دروازہ اسی طرح کھلا ہے. آپ خود سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف عربی زبان میں بھی اسی طرح لکھنا ضروری ہے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف شریف میں لکھا تھا. عربی میں بھی اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے. عربی رسم الخط جو موجودہ ہے اس کے لحاظ سے قرآن شریف میں بعض جگہ فرق ہے. اس فرق کو مٹانے کے لیے موجودہ عربی میں لکھنا اس کو جائز نہیں. اس حرف کو اس کو اسی طرح لکھا جائے گا جیسے حضرت عثمان کے مصحف. یہ تمام علماء کا متفق علیہ بات ہے. علم الرسم کا متفقہ فیصلہ ہے. جب عربی ہی میں قرآن شریف کو دوسری طرح نہیں لکھنا جائز ہے تو قرآن شریف کے الفاظ کو اور اس کے حروف کو انگریزی یا ہندی میں لکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ آپ ذرا سمجھیے. موٹی عقل کی بات ہے. کئی حروف ایسے ہیں جو عربی میں ہیں ہندی انگریزی میں ہے ہی نہیں ہیں. دیکھیے فا تھا الف با تا فا اور سین شین صاد کہہ حرف ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. اس چاروں کے لیے ہندی انگریزی میں ایک ہے یا بہت سے تو ہو ہے نا. ایک ہی آواز نہیں ہے. انگریزی والوں نے کچھ سا کا ٹی ایچ نکال دیا ہے لیکن وہ اپنا چاہے جیسے پڑھیں وہ آواز تو نہیں انہوں نے ایک علامت بنائی ہے اس کی. عربی میں تو یہ ہے نہ ہندی میں ہے یہ اور نہ انگریزی میں ہے. اور اس وقت میرے سامنے ہی 2 زبانیں ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک حرف تو ایسا ہے کہ جو کسی زبان میں ہے ہی نہیں عربی کے علاوہ. وہ ہے ضاد. دیکھیے زا زال ازوا اغاد عربی میں سب الگ الگ الفاظ حروف ہیں لیکن ہندی انگریزی میں سب ایک طرح لکھا جائے گا. یہ کس طرح تم فرق کرو گے؟ پھر ہندی میں قرآن لکھ کر کے انگریزی میں قرآن لکھ کر کے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب ناجائز حرام ہے. درست نہیں ہے. اللہ خود دھڑلے سے ہم نے جو ہندی میں پارے چھپائے ہیں اب تو انشاءاللہ پورا اکٹھا چھپے گا. تو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں ہندی میں لکھوا دیجئے تب تو نکلے گا یہ ورنہ اسے نہیں نکلے گا. تو میں نے کہا نکلے چاہے نہ نکلے قرآن کی خدمت تو جائز طریقے سے کی جائے گی نا. کوئی مارکیٹنگ کرنے کے لیے تھوڑی کی جا رہی ہے. جو غلط بات ہے اس پر ہم کیوں عمل کریں؟ ہم تو دوسروں کو روک رہے ہیں. خوب سمجھ لیجئے. بتانا چاہیے. اسی طرح سے ترجمہ قرآن کلام پاک کا اردو کلام پاک ہندی کلام پاک بک رہا ہے خود دھڑلے سے. اللہ نے تو عربی میں قرآن پاک نازل کیا. قرآن عربین ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے اور آپ قرآن اردوین قرآن ہندین قرآن انگلشین چھاپ رہے ہیں. آپ یہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو یہ؟ آپ خوب سمجھ لیجئے. کچھ باتیں یہاں سن لیجئے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی سننے کو ہم لوگوں کے بعد نہ ملے. سمجھے؟ اس لیے کہ اب سب سونے چاندی کی چھت چاہتے ہیں اسی کی سیڑھی چاہتے ہیں اور سونے کے بیڈ پر سونا چاہتے ہیں چاہے سو کر کے سوتے ہی رہ جائیں اپنی جہنم میں اٹھیں. لیکن یہ صورت پیدا ہوگی. قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. یہ بتانے والے بھی باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے طور پر تو عمل کرنا چاہیے نا. اپنے طور پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں مسجد بہت سے لاکھ کوئی رکھ گیا ہے. لوگ خریدتے بھی ہیں بازار سے. کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے. بھائی کوئی چھپا رہا ہے کم از کم جو دکاندار ہیں اور ان کو شریعت کا لحاظ ہے پاس ہے تو انہیں کم از کم جو دیندار تاجر ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو نہ رکھیں. بھائی ہم یہ نہیں رکھتے. ہم کو بس اللہ میں جتنا جائز دے دیں گے اتنا ہمارے لیے کافی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شہرت کی چیز ہے, شرف کی چیز ہے, بزرگی کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو ہمارے لیے شرف اور عزت کی چیز بنایا, اور ہم دوسری چیزوں کو شرف و عزت کی چیز سمجھ رہے ہیں. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جس کی گارنٹی دی ہے, جس کی ضمانت دی ہے کہ یہ شرف کی چیز ہے,
تو اسے ہم کو شرف کی چیز سمجھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے اس کے اوپر، اور اسی میں ہمارے لیے شرف ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا، مشہور شعر ہے نا اقبال مرحوم کا، یہ ہوا ہے ہم خواب ہوئے تارک قرآن ہو کر، پہلا مثال کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خواب ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے کہ جو چیز شرف کی عزت کی چیز کو چھوڑ دیا تو عزت نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، شرف نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وصل من ارسلنا من قبل برسولنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ اور معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ تو آپ کیسے ان سے پوچھ لیں، آپ کے زمانے سے پہلے گزر چکے وہ، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ نے سب کو سامنے کر دیا، پوچھ لیجیے، آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شکر بات اٹھا نہیں ہے آپ کو، ہاں۔ اور یہ کہ شب معراج میں سب سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل تفسیر نے سب جو لکھا اس کی کوئی ضرورت نہیں، مراد آپ نہیں ہیں، بہت جگہ خطاب آپ کو کیا گیا ہے، اور مقصود ہوتے ہیں سامعین دوسرے۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ پوچھ رہے نا ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے رسول ہوئے، کیسے ہی لوگ پوچھ لیں گے، ان کی کتابیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں نا، تحریف ہو چکی ہے، بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس میں سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ سچائی کہیں نہ کہیں اس میں ابھی مل جاتی ہے۔ ان کتابوں میں دیکھ لیں کہ کیا ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ یہ کہلایا ہے کیا کہ ہمارے علاوہ بھی کچھ معبود ہیں، ان کی بھی عبادت کر لیا کرو۔ تو جس توحید کی دعوت آپ ان کو دے رہے ہیں، اسی کی دعوت تو سب نے دی ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولا ہے، اس لیے اس میں ان کو گفتگو کا کیا مجال ہے، اس میں ان کو شک و شبہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو توحید راسخ عطا فرمائے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہم اپنی عزت کی چیز سمجھیں، اس پر ہمارا ایمان ہو، اور یقین جانیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے عزت اور شرف کی چیز ہے، دنیا کی عزت بھی اسی قرآن سے وابستہ ہے، اور آخرت کی تو ہے ہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.